اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ کافی وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کی جائے گی وہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوش رہے اور نارمل رہے، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی سے نجات حاصل کرنے کا ہر آدمی خواہش مند ہے، لیکن معاشرے میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ناخوش رہتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے اس بات کو ایک اینگل سے ڈسکس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہنے کے اس طرح سے عمل نہیں کرتا، خواہش تو کرتا ہے لیکن عملی طور پر خوش رہنے کے طریقوں پر عمل نہیں کرتا۔ اس پہ بات ہوئی تھی۔ آج ہم اس سے ایک اگلی بات یہ کریں گے کہ وہ عمل کیسے کر سکتا ہے اور وہ عمل ہے کیا جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ خوش رہ سکتا ہے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ کائنات میں مشیت الہی کے قوانین، لاز آف نیچر ہمہ وقت کار فرما ہیں اور اس میں کسی طرح بھی تعطل واقع نہیں ہوتا۔ قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی یا تعطل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی سنت قوانین مشیت الہی ہیں۔ جب تک کوئی بندہ مشیت الہی کے قوانین سے واقف نہیں ہوتا، اس پر یہ راز ہی نہیں کھلتا کہ خوشی اور ناخوشی کہاں پیدا ہوتی ہے اور کس طرح سے اسے انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں یہ فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو علم الاسماء سکھا دیا سارے کا سارا۔ وہ ساری صلاحیتیں جو لاز آف نیچر کی صورت میں علم الاسماء کے نام سے ہمیں فیڈ ان کر دی گئیں، اور آدم کی اولاد کا ہر رکن بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب و ملت، وہ ان ساری صلاحیتوں سے بہرہ مند ہے۔ اب وہ اپنے اندر موجود علم الاسماء کی ان روشنیوں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، تو اسے چونکہ مشیت الہی کے قوانین سے واقفیت نہیں ہے، تو مشیت الہی کے قوانین کام کس طرح سے کرتے ہیں اور کون سے کام کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جائے۔ بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے انر سیلف میں علم الاسماء کا وہ لامتناہی علم، جسے کلہا کہہ کے بات مکمل کر دی گئی کہ وہ سارے کا سارا سکھا دیا گیا، ایک ذرے سے لے کے عرش تک قوانین فطرت کے حوالے سے جو بھی کچھ موجود ہے وہ ہم سب کے انر سیلف میں ان بلڈ صلاحیت کی صورت میں ہے۔ جب تک ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے جسے قوانین الہیہ پر دسترس حاصل ہے، اور دسترس کے ساتھ ساتھ اسے مشاہداتی طرز، جسے قرآن یؤمنون بالغیب کہتا ہے کہ غیب پر ایمان لانا یا غیب کے کو مشاہدے میں دیکھ لینا، تو عدم سے وجود میں آنے اور وجود سے عدم میں جانے کا یہ رد و بدل، اسی طرح غیب و شہود میں تبدیلی ہوتا ہوا ہر کیریکٹر، ہر کردار، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، وہ غیب و شہود کے دو عالمین میں رد و بدل کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ہر عمل چونکہ ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور نتیجہ اس کی طرف واپس پلٹایا جاتا ہے جہاں سے عمل شروع ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین نے ہمیں یہ ترتیب بتائی کہ اپنے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی صفات کا لامتناہی علم جب تک کوئی شخص
انر سیلف میں غوطہ زن نہیں ہوتا اس پر یہ اسرار نہیں کھلتے۔ بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ وہ سراغ زندگی ہمارے من کے اندر ڈوبنے سے ملے گا، اور من میں جھانکنے کے لیے ہمیں خارج کی دنیا سے کچھ دیر کے لیے تعلق منقطع کرنا پڑے گا، اور اگر خارج میں یکسو ہونا ہی ہے تو وہ اپنے مرشد کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے سے یکسوئی ملتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت انر سیلف میں منتقل ہو جائے تو پھر من کی دنیا میں وہ ساری خوشیاں تلاطم خیز سمندر کی صورت میں موجود ہیں جنہیں کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ خارج سے توجہ ہٹا کے کامل استاد پیر و مرشد کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے جو علم الاسماء کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے لیے کسی رنگ و نسل کی تمیز بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک انالائزر لگا ہوا ہے کہ خیر اور شر کیا ہے، اور اس پہ بخوبی ہر شخص واقف ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی اگر گھور کے دیکھا جائے، غصے سے دیکھا جائے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شر ہے، اور اگر پیار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ انالائزر لگا ہوا ہے کہ وہ اس کو خیر کی صورت میں جان لیتا ہے۔ تو جب تک خیر و شر کے اس علم سے اپنے انر سے اندر سے واقف نہیں ہوتا تب تک دائمی اور ابدی خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ جڑ جانے اور مشیت الہی کے قوانین سے استفادہ کرنے کی سخت اور جرأت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔